الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، عالی جناب رضوان احمد خان صاحب نے جو کنوریہ رنگکوٹ کے رہنے والے ہیں، رہنے والے تو شاید غازی پور کی طرف کے ہیں، گورکھپور، مگر رہائش کنوریہ رنگکوٹ میں ہے آپ کی. انہوں نے اپنے والدین مرحومین کے لیے، والدہ مرحومہ اور بھائی کے لیے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے. سال گزشتہ بھی انہوں نے آپ حضرات کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا، بلکہ آپ کے مطبخ میں جو 200 پلیٹ آئی ہے، کیونکہ لڑکے اپنے کمروں سے پلیٹ لے کے جاتے تھے، پھر وہاں سے آتے تھے، تو آنے جانے والوں کو یہ ذرا سا خراب لگتا تھا اور اس میں کچھ وقت بھی نکل جاتا تھا. کمرے میں جائیں، پھر وہاں سے آئیں، پھر کمرے میں جائیں. اتفاق سے جس روز یہ ارادہ ہو رہا تھا کہ پلیٹ خریدی جائے تاکہ طلبہ کو کمروں سے لانے لے جانے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اتفاق سے اسی روز انہوں نے یہاں کھانے پینے کا انتظام کروایا تھا. یہ بات جب ان کے کانوں تک پہنچی تھی، انہوں نے کہا کہ میں 200 پلیٹ اپنی طرف سے بھجواؤں گا، اور آج تقریباً 5-6 مہینے بلکہ اس سے زیادہ سے آپ حضرات اسی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. آپ سب دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کے کارہائے خیر کو قبول فرمائے، اور مہمانان رسول کی ضیافت کا جو شوق ان کے دل میں ہے، اللہ پاک اس کے طفیل ان کے بھی سب کام بنائے، اور ان کے ماں باپ اور بھائی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مہمانان رسول اور علماء کی خدمت کرنا یہ عام انسانوں کی خدمت سے کئی گنا بڑھ کر ہے. ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ. اتفاق سے رضوان خان صاحب سے رابطہ جن کے ذریعے ہوا، ان کا نام بھی حافظ مبارک ہی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور بڑے جلیل القدر محدث ہیں. 118 ہجری میں پیدا ہوئے اور 181 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 181 یہ ان کے انتقال کی تاریخ ہے، اور 118 یہ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے.
تاریخ ولادت یاد کرنا ہو تو اسی عہد کے کسی دوسرے بزرگ کی تاریخ سے ٹیلی کر لیجئے تو ان کے ذریعے ان کی تاریخ اور ان کے ذریعے ان کی تاریخ یاد ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال 150 میں ہوا اور ان کا انتقال 181 ہجری میں ہوا۔ 1000 محدثین سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، 1000 محدثین، ان میں ایک بڑا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا۔ اور جیسے امام اعظم مجتہد ہیں، امام شافعی اور امام مالک مجتہد ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی اجتہاد کی شان عطا فرمائی تھی۔ ان کا ایک الگ فقہی مسلک تھا، مگر صرف 4 مدون فقہیں ہمارے پاس تک ہیں، ہم تک پہنچ سکی، فقہ مالکی، حنبلی، شافعی، فقہ حنفی، ورنہ امام اوزاعی بھی مجتہد تھے، امام عبداللہ ابن مبارک بھی مجتہد کے مقام پر فائز تھے۔ خیر، میں نے ان کا ذکر خیر اس لیے شروع کیا کہ یہ علماء پر اور طلباء پہ خرچ کرتے تھے، بہت اچھے تاجر تھے، بہت بڑے کاروباری تھے، مگر وہ اپنی زکوٰۃ اور عطیات کی رقم صرف علماء پہ خرچ کرتے تھے۔ لوگ ان سے عرض کرتے، حضور اللہ پاک نے تو زکوٰۃ و صدقات کا 8 مصرف 9 مصرف قرآن میں بتایا ہے، آپ صرف تنگ دست علماء کا ہی انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا، میں اس لیے ان کی خدمت کرتا ہوں کہ یہ اگر فکر معاش سے آزاد رہیں گے تو یہ دین کی خدمت زیادہ ذوق و شوق سے کر سکیں گے۔ تو دیگر لوگوں پہ خرچ کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں صرف طالبان علوم نبویہ اور علماء کی خدمت کروں تاکہ یہ جی لگا کر پڑھیں اور جی لگا کر دین کی خدمت کر سکے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عالی جناب رضوان خان صاحب کو۔ عام طور سے لوگ اپنے محلے میں، اپنے پاس پڑوس میں اس قسم کی مجلسیں سجاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، مگر گزشتہ کئی سال سے وہ آپ کے کاشانِ محبت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کو آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور انہیں بڑی امید ہے کہ مدارس کے طلباء اگر ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک ان کے درجات ضرور بلند فرمائے گا۔ کل حافظ توحید صاحب نے پارے جمع کر کے اپنی درسگاہ میں رسالے ثواب کیا، جو کہ انتقال کی تاریخ 25 نومبر ہے۔ کل میں نہیں تھا، اس لیے میں نے گزارش کی کہ ایک روز آگے بڑھا لیں، تو فاتحہ کل کی گئی اور آج آپ حضرات کی مہمان نوازی کا انتظام ہوا۔ حج کے لیے جب جانے کا ارادہ ہوتا تو بغداد میں اعلان عام کرواتے تھے کہ جسے بھی بغداد حج کے لیے جانا ہو وہ چلے میرے ساتھ۔ تو ظاہر ہے کہ مدینہ شریف کا سفر اور اعلان عام ہو تو تعداد کم کیوں رہے گی، اچھی خاصی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے۔ سب سے فرماتے کہ آپ نے جو سامان تیار کر رکھا ہے حج کا وہ میرے پاس لائیے۔ تو سب لوگ اپنے پیسے، کپڑے، سامان سفر وغیرہ لے جا کر حضرت عبداللہ ابن مبارک کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سب کے سامان کو اور پیسوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے، سب کو اپنے خرچے سے مدینہ شریف لے جاتے، مکہ شریف لے جاتے، وہاں پوچھتے آپ کے گھر والوں نے کیا لانے کو کہا ہے، آپ
آپ کے بچوں نے کیا فرمائش کی ہے، آپ کے بچوں نے کیا تحفے مانگے ہیں۔ جو حاجی جو کہتے اپنے پیسے سے اس کے لیے اس تحفے کو خریدتے، اپنے پیسوں سے ان تحائف کا انتظام کرتے، پورا قافلہ لے کر بغداد شریف آتے، 3 دنوں کے بعد بہت عالی شان دعوت کرتے، اور پھر وہ کمرہ کھول کر جس کا جو سامان ہوتا، جس کے جو پیسے ہوتے، وہ پیسہ وہ سامان اس کے حوالے فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ آپ اپنے اپنے گھر جائیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری خدمت کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، بڑی شان والی شخصیت تھی۔ اتنے حاجیوں کو اپنے پیسوں سے لے جانا اور سب کے لیے تحفوں کا انتظام کرنا، اور انہوں نے جو پیسے جمع کر رکھے ہو واپس کر دینا، یہ بڑی شان والی بات ہے۔ اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو یہ توفیق دیتا ہے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور کچھ مدد فرمائیے، تو کاغذ کے پرزے پہ لکھا کہ اسے 7,000 روپیہ 7,000 دینار دیا جائے۔ ان کے جو سیکریٹری تھے، جو پیسوں کا حساب کتاب رکھتے تھے، لکھ کے بھیجا کہ انہیں 7,000 دینار دیا جائے۔ تو 7,000 سونے کا سکہ ایک بڑی رقم ہے، تو ان کو تھوڑی حیرت ہوئی، کہا غلطی سے تو نہیں لکھ گیا یہ 7,000؟ پوچھا آپ کے اوپر قرض کتنا ہے؟ کہا حضور میرے اوپر 700 دینار کا قرض ہے، میں نے 700 دینار مانگے تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے۔ تو ان کو شبہ ہوا کہ جب 700 قرض ہے، آپ نے 700 مانگا، تو پھر یہ 7,000 کیوں لکھا ہے؟ تو انہوں نے اس ورق پہ لکھا کہ حضور اتنے پیسے تو نہیں ہیں، اور اگر اتنا پیسہ ایک سائل کو دے دیا جائے تب تو سارا خزانہ ختم ہو جائے گا۔ تو اسی کاغذ پر دوبارہ لکھ کر بھیجا کہ اگر خزانہ ختم ہو جائے گا تو زندگی کون باقی رہنے والی ہے، اس لیے میں نے جتنا لکھا ہے اتنا آپ ان کی مدد کریں، یہی میرا حکم ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بلکہ ایک واقعہ تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ کسی نے 1000 درہم مانگے، تو انہوں نے 10,000 دینے کو کہا۔ اس کو تردد ہوا، کہا حضور اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو 1000 مانگا ہے۔ تو فرمایا 30,000 ان کو دو۔ اور حیرت میں پڑا، کہا 30,000 درہم ان کو دو۔ کہا حضور کچھ دشواری تو نہیں ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے؟ تو پھر 10,000 بڑھایا، کہا 50,000 اس کو دینار درہم دو۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ مانگا تو تھا تم نے 1,000، مگر میں نے 10,000 تم کو اس لیے دیا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بندے مومن کے دل کو خوش کرنا یہ حج سے افضل کام ہے، اس لیے میں نے تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے اتنا پڑھ کر دیا۔ اگر تم اور 1-2 بار پوچھتے تو میں اور کئی گنا اضافہ کرتا، مگر میری نیت تھی کہ تم یہاں سے خوش ہو کر جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اسی مضمون کو حضرت مولائے روم نے نقل کیا ہے، دل پتستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ لوگوں کا دل خوش کرو کیونکہ حج اکبر یہی ہے، ہزاروں خانہ کعبہ سے مومن کا دل زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں لکھا کہ کعبہ تو پتھروں کا بنایا ہوا گھر ہے، مگر دل یہ اللہ پاک کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، اس لیے پتھروں کے بنے ہوئے گھر سے ایمان والے کا دل زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ دل بدستاور کہ حج اکبر است، لوگوں کا دل خوش کرو کیونکہ سب سے بڑا حج یہی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور یہی بزرگوں کا معمول بھی ہے۔
میں نے بہت سارے بزرگوں کو تو نہیں دیکھا، مگر حضور نصیر ملت کو میں دیکھتا ہوں، رات بھر کا جلسہ، نیند کے مارے طبیعت نڈھال، مدرسہ پہنچنے کی جلدی، ہم لوگوں کے دل میں ارادہ ہوتا ہے جلدی سے چلیں تاکہ مدرسے کے وقت تک تو پہنچیں، لیکن اگر گاڑی میں قدم رکھتے رکھتے بھی کسی نے کہہ دیا حضور ایک تعویذ دے دیجئے، تو طبیعت میں کوئی گرانی کا کوئی اظہار نہیں، رکتے ہیں، بیگ منگواتے ہیں، اس کو تعویذ دیتے ہیں، تب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ در طریقت رکن اعظم رحمت است، در طریقت رکن اعظم رحمت است، خلق خدا پہ رحم کرنا، خلق خدا کا دل خوش کرنا طریقت کا یہ سب سے بڑا رکن ہے۔ اس لیے حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب نے لکھا کہ کہیں پہنچے، اگر گھر والوں نے منع کر دیا نہیں حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہیں کسی سے ملے گی، اگر کوئی تعویذ لینے والا نہیں آتا تو کہتے تم لوگوں نے روک تو نہیں دیا، بلاؤ تعویذ لینے والوں کو، پرمیشن مل گیا، بھیڑ لگ جاتی تھی۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ایک تعویذ، پہننے کا تعویذ الگ، ہاتھ پہ باندھنے کا الگ، پینے کا الگ۔ اور فرماتے ہیں شارح بخاری کہ بریلی شریف میں نہیں رہتے تھے مفتی اعظم ہند تو سناٹا رہتا تھا، کوئی تعویذ لینے والا نہیں آتا، اور جیسے ہی مفتی اعظم ہند پہنچتے تھے پتہ نہیں کہاں سے اعلان ہو جاتا تھا، فجر کے بعد ہی لوگوں کا تانتا لگ جایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ روحانی قوت ہوتی ہے، یہ من جانب اللہ فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اے خدا کے بندو اعلان کر دو۔ حضرت جبریل سے اللہ پاک فرماتا ہے اعلان کر دو، اے خدا کے بندو فلاں بن فلاں سے اللہ محبت فرماتا ہے، فَأَحِبُّهُ تو تم لوگ بھی ان سے محبت کرو۔ جہاں یہ اعلان ہو جاتا ہے جس نے دیکھا وہ بھی محبت کرنے لگتا ہے، نہیں دیکھا اس نے بھی محبت کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، یہاں جتنے طلبہ بیٹھے ہیں نہ کسی نے حافظ ملت کو دیکھا، نہ کسی نے سراج ملت کو دیکھا۔ ہمارے ہم سبق ساتھی تھے مولانا امین الہدا صاحب، 1992 میں جب فراغت کا وقت آیا تو کئی مہینے یہ غائب رہے، تو چونکہ فٹ بال ایک ساتھ کھیلتے تھے، عصر کے بعد فٹ بال کھیلنے کے لیے چلتے تو وہ بھی چلتے تھے، ہم بھی چلتے تھے، کئی دنوں تک یا کئی ہفتوں تک نظر نہیں پڑی، تو ہم نے پوچھا کہاں گئے امین الہدا؟ ہو سکتا ہے کچھ اور لفظ رہا ہو طالب علمی کے زمانے میں، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے چچا پیر صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، انہی کی جنازہ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پہلی بار نام سنا سراج ملت کا، پہلی بار 1992 میں میں نے نام سنا شمس ملت کا، وہ بھی مولانا امین الہدا کے حوالے سے میں نے سنا، دیکھنا تو دور کی بات، مگر الحمدللہ ہر آدمی سراج ملت سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی حافظ ملت سے محبت کرتا ہے، جسے صحبت کا شرف ملا وہ بھی محبت کرتا ہے، اور جسے صحبت کی سعادت نہ مل سکی وہ بھی محبت کرتا ہے۔ بات وہی ہے کہ جب فرشتوں کا اعلان ہو جاتا ہے تو دیکھے نہ دیکھے ہر آدمی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ قول میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، لولا اموالنا لتمنتل بین الامراء، اگر ہمارے پاس یہ مال و دولت نہ ہوتے تو مالدار لوگ ہمیں رومال بنا لیتے، مالدار لوگ جیسے رومال کا استعمال ہوتا ہے پھینک دیا جاتا ہے، ویسے ہی ہم لوگوں کا بھی استعمال شروع ہو جاتا۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ مال حاصل کرو۔ پہلے کے زمانے میں مال فتنہ تھا، مگر آج کے زمانے میں اگر مال نہ ہو تو آدمی سب سے پہلے اپنا دین بیچتا ہے، اپنا ایمان بیچتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو پہلے کے زمانے میں فتنہ تھا، مگر اب مال یہ دین اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور فرماتے تھے لولا اموالنا
لَتَمَنْدَلَ بِنَا الْأُمَرَاء، اگر مال ہمارے پاس نہ ہوتا تو یہ امیر لوگ ہم لوگوں کو رومال بنا لیتے۔ خیر، میں نے یہ ذکر اس لیے شروع کیا کیونکہ وہ فرماتے تھے کہ دوسروں پہ خرچ کرنے سے افضل ہے کہ میں علماء پہ خرچ کروں، طلباء پہ خرچ کروں، کیونکہ یہ اگر فکر معاش سے پیسہ آزاد رہیں گے تو یہ دل لگا کر دین کی خدمت کریں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں عالی جناب رضوان صاحب کو کہ انہوں نے بڑا بابرکت سلسلہ شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی طلباء کی مہمان نوازی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پچھلے سال میرے اندازے سے 10-15 روپے سے پلیٹ خرید کر انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ ان سال میں نے سوچا کہ ان سے 2 گیزر کی گزارش کروں، ٹھنڈک بہت پڑتی ہے، طلباء کو وضو کے لیے بھی دشواری ہوتی ہے، جن طلباء کو غسل کی حاجت ہو غسل کے لیے بھی دشواری ہوتی ہے، تو میں ان سے چاہوں گا کہ 1 گیزر وضو خانے کے لیے اور 1 گیزر غسل خانے کے لیے پیش کر دیں، تاکہ اس کے پانی سے جب طلباء وضو کریں تو وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں اور آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کارہائے خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل اِیصال ثواب ہو چکا ہے، مگر آپ سب لوگ 11 بار قل هو اللہ احد پڑھیں اور ادارے کے بڑے سعادت مند، بڑے صالح اور بڑے نیک استاد حضرت حافظ عبدالرزاق صاحب دعا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ حضرات اپنی حاجتوں کے لیے تشریف لے جا سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔